ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام تھا بادشاہ عظیم الدین۔ عظیم الدین بادشاہ اپنی بہادری اور عقل کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عجیب و غریب شوق کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ ان کا سب سے پسندیدہ شوق تھا شکار کرنا، لیکن ان کا شکار کا طریقہ کچھ عجیب و غریب تھا، کیونکہ وہ اکثر جنگل میں جا کر خود ہی شکار کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک دن بادشاہ عظیم الدین نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں جا کر ایک بڑا شکار کرے گا اور اپنے دربار کے وزیروں اور مشیروں کو دکھائے گا کہ وہ کتنا بڑا شکاری ہے۔ دربار کے سب لوگ بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، لیکن اندرونی طور پر سبھی جانتے تھے کہ بادشاہ صاحب کے شکار کے قصے زیادہ تر بے سروپا ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی ساری تیاری کر لی۔ اس نے اپنی سب سے قیمتی بندوق، خنجر اور شکاری کپڑے نکالے اور اپنے ساتھ کچھ وزیروں کو بھی لے لیا تاکہ وہ اس کی بہادری کے گواہ بن سکے۔ جنگل کی طرف روانہ ہونے سے پہلے بادشاہ نے اعلان کیا، آج میں جنگل کا سب سے بڑا شیر شکار کروں گا اور تم سب دیکھو گے کہ میری بہادری کے چرچے دور دور تک ہوں گے۔ جنگل میں پہنچ کر بادشاہ اور اس کے وزیروں نے اپنا کیمپ لگا لیا۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں اور شیر کو تلاش کرنے میں مدد کرے۔ سب وزیر دل میں سوچ رہے تھے کہ آخر یہ شیر کہاں سے آئے گا، کیونکہ اس جنگل میں تو زیادہ تر خرگوش، بندر اور ہرن ہی پائے جاتے تھے۔ چند گھنٹوں کی تلاش کے بعد بادشاہ نے اچانک ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے حرکت دیکھی۔ اس نے فوراً اپنی بندوق اٹھائی اور جھاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ رہا شیر، بادشاہ نے جوش میں کہا۔ سب وزیروں نے اپنی سانس روک لی اور جھاڑی کی طرف دیکھنے لگے، لیکن جیسے ہی جھاڑی سے ایک شیر باہر آیا، سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ کوئی شیر نہیں تھا بلکہ ایک بڑی موٹی بلی تھی جس کے بال بے ترتیب اور پریشان کن تھے۔ بلی نے جیسے ہی سب کو دیکھا، وہ خود ہی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلی۔ بادشاہ نے فوراً کہا، یہ بلی تو دراصل شیر کا ایک چھوٹا بچہ تھا، میں نے اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تاکہ وہ بڑا ہو کر ہمارے اگلے شکار کے لیے تیار ہو جائے۔ سب وزیر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بادشاہ کی ایک اور چالاکی تھی۔ اگلے دن بادشاہ نے پھر شکار پر نکلنے کا اعلان کیا۔ اس بار اس نے وزیروں کو کہا کہ وہ جنگل کے گہرے حصے میں جائیں گے جہاں سچ مچ کا شیر پایا جاتا ہے۔ سب وزیر دل میں کانپنے لگے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا، اس لیے وہ سب ساتھ چل پڑے۔ جنگل کے گہرے حصے میں پہنچ کر بادشاہ نے اپنی بندوق تیار کی اور درختوں کے پیچھے چھپ کر شیر کی تلاش کرنے لگا۔ اچانک ایک بڑے درخت کے پیچھے سے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے فوراً اپنی بندوق کا رخ آواز کی طرف کیا اور کہا، یہ رہا شیر، سب تیار ہو جاؤ۔ وزیروں نے اپنی سانسیں روک لیں اور درخت کے پیچھے دیکھنے لگے، لیکن جب وہ درخت کے پیچھے پہنچے تو وہاں ایک پرانا ریچھ بیٹھا ہوا تھا جو بادشاہ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ریچھ نے ایک زوردار جماہی لی اور پھر آرام سے چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ نے فوراً کہا، یہ ریچھ تو شیر کا بہت اچھا دوست تھا، میں نے اسے بھی چھوڑ دیا تاکہ وہ شیر کو میرے بارے میں بتا دے۔ وزیروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر پھر مسکرانا شروع کر دیا، کیونکہ اب ان کے لیے یہ کھیل تفریحی بنتا جا رہا تھا۔ اگلے دن بادشاہ نے پھر ایک بڑا اعلان کیا، کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بڑے سانپ سے لڑ رہا ہوں، اس لیے آج میں ایک بڑا سانپ شکار کروں گا۔ وزیر اب تک بادشاہ کے شکار کے قصے سن سن کر تھک چکے تھے، لیکن انہوں نے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دن بادشاہ اور اس کے وزیروں نے پورے دن جنگل میں سانپ کی تلاش کی، لیکن انہیں کوئی سانپ نہ ملا۔ آخر کار شام کے وقت جب سب تھک چکے تھے اور واپس جانے کا سوچ رہے تھے، ایک درخت کے نیچے ایک بڑی رسوسی پڑی ہوئی نظر آئی۔ بادشاہ نے فوراً اسے سانپ سمجھ لیا اور اپنی بندوق سے اس پر فائر کر دیا، لیکن جیسے ہی اس نے فائر کیا، وہ رسو ایک عام سی رسو نکلی جسے کسی لکڑہارے نے وہاں چھوڑا ہوا تھا۔ سب وزیروں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، لیکن بادشاہ نے فوراً کہا، یہ رسو دراصل سانپ کی کھال تھی، میں نے اس سانپ کو مار کر اس کی کھال اتار لی ہے۔ وزیر اب ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بادشاہ کی باتیں اتنی مزاحیہ تھیں کہ وہ مزید نہ روک سکے۔
आखिरकार जब सब वजीर हंस हंस कर निढाल हो गए तो बादशाह ने भी अपनी गलतियों का एहसास किया और मुस्करा कर कहा, अच्छा आज मैं मानता हूँ कि शायद मेरे शिकार का तरीका ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन कम अज़ कम हम सब ने खूब मज़ा किया। सब वजीरों ने हाँ में हाँ मिलाई और कहा, बादशाह सलामत, आपका शिकार का तरीका वाकई मुनफरिद है और इससे हमें बहुत हंसी आई। यूँ बादशाह अजीम अल-दीन और उसके वजीरों ने जंगल में कई दिन गुजारे, लेकिन कोई बड़ा शिकार नहीं हुआ। अलबत्ता वो सब मिलकर हंसते मुस्कुराते वापस महल पहुँचे और बादशाह ने ऐलान किया कि अब वो शिकार के बजाय कहानियाँ सुनाने का शौक़ अपनाएंगे, क्योंकि इससे सबको ज़्यादा मज़ा आता है। कहानी का सबक यह है कि ज़िंदगी में हर काम करने का एक सही वक्त और तरीक़ा होता है, लेकिन कभी कभी अगर हम अपनी नाकामियों को हंस कर तस्लीम करें तो वो हमें ज़्यादा खुशी दे सकती है। बादशाह अजीम अल-दीन ने यही सीखा और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लिया।